بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بنت ہوا چینل میں خوش آمدید۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ انبیاء میں حضرت ایوب علیہ السلام کے قصے کے بعد فرماتے ہیں، اور یاد کرو اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کو ہر ایک صابرین میں سے تھا، اور ہم نے ان کو اپنی رحمت میں داخل کر لیا تھا، بے شک وہ صالحین میں سے تھے۔ اس طرح سورہ صاد میں بھی اللہ حضرت ایوب علیہ السلام کے قصے بعد فرماتے ہیں، اور یاد کیجئے ہمارے بندوں یعنی ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کو، جو قوت والے اور نظر والے تھے، بے شک ہم نے ان کو ایک صفت خاص آخرت کے گھر کی یاد سے ممتاز کیا تھا۔ اور اسماعیل اور یسع اور ذوالکفل کو یاد کرو، وہ سب نیک لوگوں میں سے تھے۔ یہ نبی ہیں یا نہیں؟ تو قرآن میں ان کا ذکر انبیاء علیہ السلام کے ساتھ آنا اور تعریف و توصیف کے کلمات ان کے متعلق فرمانا یہ باتیں بتاتی ہیں کہ وہ بھی پیغمبر تھے، اور یہی مشہور ہے۔ اور دوسرے بعض لوگوں نے خیال کیا ہے کہ وہ نبی نہ تھے بلکہ صالح عدل و انصاف والے دانا شخص تھے، اور ابن جریر نے خود ان کے بارے میں توقف فرمایا ہے، اور انہوں نے اور ابو النجی نے حضرت مجاہد سے روایت کیا ہے کہ وہ نبی نہ تھے بلکہ نیک صالح انسان تھے، اور یہ اپنی قوم کی طرف سے ان کے بڑے تھے، ان کے فیصلے نپٹانے اور خوب عدل و انصاف فرماتے، اور ان کے دیگر معاملات کی کفالت فرماتے، اور اس وجہ سے ان کا نام ذوالکفل یعنی کفالت والا پڑ گیا۔ اور ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے داؤد بن ابی ہند کے طریق سے حضرت مجاہد سے روایت فرمایا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ضعیف بوڑھے ہو گئے تو فرمایا، کاش میں کسی آدمی کو اپنی حیات میں اپنا خلیفہ بنا چاہتا، جو ان کے معاملات وغیرہ کا نگہبان ہوتا، تاکہ میں مشاہدہ کر لیتا کہ وہ کیسے کام کرے گا۔ تو آپ نے لوگوں کو جمع فرمایا اور فرمایا، جو میری باتوں پر عمل پیرا ہو میں اس کو اپنا خلیفہ بنا جاتا ہوں، دن کو روزہ دار رہتا ہو، رات کو شب دار رہتا ہو، غصہ نہ کرتا ہو۔ یہ سب چپ رہے تو ایک شخص کھڑا ہوا جس کو لوگ ویسے ہی عام سا آدمی اور حقیر جانتے تھے۔ اس نے کہا، میں ہوں۔ آپ نے پوچھا، تو دن کو روزہ دار، رات کو شب دار اور غصے سے دور رہتا ہے؟ عرض کیا، جی ہاں۔ تو آپ نے مجلس برخاست فرما دی۔ پھر اگلے دن یہی سوال دہرایا تو پھر بھی سب خاموش رہے، لیکن وہی شخص دوبارہ کھڑا ہوا اور عرض کیا، میں ہوں۔ تو حضرت عیسیٰ نے انہی کو اپنا خلیفہ منتخب کر لیا۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر شیطان نے اپنے ابلیس کرندوں کو کہا، تم کو فلاں شخص یہی مذکورہ ذوالکفل نگاہ میں رہنا چاہیے، لیکن اس کو بہکانے میں عاجز آ گئے۔ تو پھر سردار شیاطین نے کہا، چلو تم چھوڑو، میں اس کو دیکھتا ہوں۔ پھر یہ شیطان ایک انتہائی بوڑھے فقیر شخص کی حالت میں ان کے پاس گیا، اور ایسے وقت میں گیا جب وہ دوپہر کو آرام کرنے کے لیے اپنے بستر پر پہنچ گئے، اور آپ صرف اسی وقت تھوڑا سا آرام فرماتے تھے اور رات بھر نہ سوتے تھے۔ تو شیطان نے آ کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ آپ نے پوچھا، کون ہے؟ شیطان نے کہا، ایک کمزور مظلوم بوڑھا ہے۔ تو حضرت کفل نے کھڑے ہوئے اور دروازہ کھول دیا۔ تو بوڑھا شیطان اپنا قصہ سنانا شروع ہوا کہ میرے اور میری قوم کے درمیان لڑائی ہے، اور انہوں نے مجھ پر ظلم کیا ہے، اور میرے ساتھ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے۔ الغرض اس کا جو مقصد تھا کہ آرام کا وقت چلا جائے، تو ایسا ہی ہوا، اور شام کا وقت ہو گیا۔ تو آپ نے فرمایا، ٹھیک ہے، جب میں شام کو مجلس میں بیٹھوں گا تو تجھے تیرا حق دلواؤں گا۔ تو یہ شیطان لائن چلا گیا۔ لیکن شام کو حضرت ذوالکفل مجلس قضا میں بیٹھے، اس کا انتظار کرتے رہے، لیکن وہ نہ آیا۔ تو آپ واپس ہو گئے۔ پھر صبح کو بھی مجلس میں انتظار کیا، مگر نہیں آیا۔ لیکن پھر آ کر آپ دوپہر کو آرام کرنے کے لیے بستر پر محو آرام ہوئے تو دروازہ کھٹکھٹایا۔ آپ نے پوچھا، کون؟ کہا، میں وہی ضعیف مظلوم بوڑھا ہوں۔ تو آپ نے اس کے لیے دروازہ کھول دیا اور بلایا، اور پوچھا، میں نے آپ کو آنے کا کہا تھا؟ بوڑھا شیطان نے جواب دیا، وہ میرے قبیلے والے خبیث لوگ ہیں۔ جب ان کو پتہ چلا کہ آپ کے پاس فیصلہ آیا ہے اور آپ اس مجلس میں فیصلے کے لیے بیٹھے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم تیرا حق دیں گے۔ اور جب آپ نے مجلس کا برخاست فرمائی تو وہ پھر منکر ہو گئے۔ تو حضرت ذوالکفل نے فرمایا، اچھا ٹھیک ہے، شام کو آ جانا۔ تو اس طرح دوسرے دن بھی
آپ آرام نہ فرما سکے۔ پھر شام کو مجلس میں اس بوڑھے کا انتظار فرمانے لگے، لیکن وہ نظر ہی نہ آیا اور آپ پر اونگ کا غلبہ بڑھ رہا تھا۔ تو پھر آپ نے آرام کے وقت اپنے اہل کو فرمایا، جب میں سوؤں تو کسی کو دروازہ نہ کھٹکھٹانے دینا، تاکہ میں کچھ تھوڑی دیر آرام کر لوں، اس لیے کہ مجھے سخت نیند ستا رہی ہے۔ تو جب وہی پہلے والا ٹائم آیا تو وہی لائن بوڑھا پھر پہنچ گیا تو دروازے پر نگران کھڑا تھا۔ اس نے کہا، پیچھے رہو، پیچھے رہو۔ بوڑھے نے کہا، میں کل آیا تھا اور اپنا معاملہ ذکر کیا تھا، لہٰذا مجھے اب بھی اجازت دے دو۔ نگران نے کہا، نہیں، اللہ کی قسم نہیں، ہم کو حکم ملا ہے کہ کسی کو نہ چھوڑے۔ تو بوڑھا صاحب عاجز آ گیا، تو اس نے ادھر ادھر سے کوئی اندر جانے کا راستہ تلاش کیا تو کمرے کی کھڑکی کی نظر پڑی، اسی کو پھلانگ کر اندر پہنچ گیا اور عجیب شرارت کے انداز سے اندر کھڑے ہو کر دروازہ بجانا شروع کر دیا۔ تو ذوالکفل نے نگران کو کہا، کیا میں نے تجھے پہرے پر کھڑا نہ کیا تھا؟ کہا، واللہ یہ سامنے سے تو نہیں آیا، تو میں دیکھتا ہوں کہ یہ کہاں سے آیا ہے۔ تو حضرت ذوالکفل خود کھڑے ہوئے، دیکھا کہ واقعی دروازہ تو ویسے ہی بند پڑا ہے اور بوڑھا اندر موجود ہے۔ تو پھر آپ نے فرمایا، تو کیا اللہ کا دشمن ہے؟ کہا، ہاں، میں نے بہت کچھ آزما کر دیکھ لیا، مگر آپ نے مجھے ہر چیز میں عاجز کر دیا۔ میری کوشش تھی کہ آپ کو غضبناک کر دوں، مگر کامیاب نہ ہو سکا۔ راوی کہتے ہیں، تب ان کا نام ذوالکفل پڑا، کیونکہ انہوں نے اس کام کی کفالت اٹھائی تھی اور اس کو پورا کر دیا کہ کبھی غصہ نہ ہوئے۔ اسی کے قریب قریب ابن ابی حاتم نے بھی حضرت ابن عباس سے روایت کی ہے، اور عبداللہ بن الحارث اور محمد بن قیس اور ابن حجیر اور اکبر وغیرہ ہم اسلاف سے اسی کے مثل قصہ منقول ہے۔ اور ابن ابی حاتم فرماتے ہیں کہ کنانتا بن الخنس سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے ابو موسیٰ اشعری سے اس منبر پر سنا، فرما رہے تھے کہ حضرت ذوالکفل پیغمبر نہ تھے، بلکہ نیک صالح انسان تھے جو ہر روز 100 نمازیں پڑھتے تھے، تو یہ ان کے لیے کفیل بن گئے کہ ایسی ہی عبادت کریں گے۔ تو انہوں نے بھی ان کے بعد 100 نمازیں پڑھنا شروع کر دی، تو ان کا نام ذوالکفل پڑ گیا۔ لیکن ایک حدیث غریب ہے اور اس میں حضرت ذوالکفل کے متعلق عجیب اور نامناسب بات ذکر کی گئی ہے، جس کے بارے میں ہم ذکر کرنے کے بعد بات کرتے ہیں۔ امام احمد نے اس کو روایت فرمایا ہے کہ ہمیں اسبات بن محمد نے بیان کیا کہ ہمیں آمیش نے عبداللہ بن عبداللہ سے روایت کیا کہ سعد جو طلحہ کے آزاد کردہ غلام ہیں، انہوں نے حضرت عبداللہ بن ام سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، اور اس حدیث کو میں نے صرف 1 یا 2 مرتبہ نہیں سنا ہوگا، اور آپ نے اس بات کو 7 دفعہ دہرایا، یعنی اگر فقط اتنی کم مرتبہ سنا ہوتا تو میں کبھی حدیث کو بیان نہ کرتا، بلکہ میں نے اس سے زائد مرتبہ سنا ہے۔ آپ نے فرمایا، ذوالکفل بنی اسرائیل کا ایسا شخص تھا جو کسی بھی گناہ سے نہ بچتا تھا۔ ایک مرتبہ اس کے پاس ایک عورت آئی تو الکفل نے اس کو 60 دینار اس شرط پر دیے کہ وہ ان کو اپنے پر قادر ہونے دے گی، اور جب یہ اس عورت کے پاس اس خیال سے بیٹھ گئے جس طرح کہ مرد عورت کے پاس بیٹھتا ہے، تو عورت کانپ اٹھی اور رو دی۔ تو کفل نے پوچھا، کس چیز نے تجھے رلایا؟ کیا میں نے تجھ سے زبردستی کی ہے؟ کہا، نہیں، لیکن بات یہ ہے کہ میں نے یہ کام کبھی نہیں کیا، اور مجھے تو ایک شدید حاجت تیرے پاس لے آئی تھی۔ تو الکفل نے کہا، تو نے کبھی یہ کام نہیں کیا اور اب کر رہی ہے۔ تو آپ اس خیال کو جھٹک کر اتر گئے اور کہا، یہ دینار تیرے ہیں، اور اللہ کی قسم آئندہ کبھی الکفل خدا کی نافرمانی نہ کرے گا۔ تو اسی رات الکفل وفات پا گیا، اور اس کے دروازے پر صبح لکھا پایا گیا، اللہ نے الکفل کی مغفرت فرما دی۔ اس کو ترمذی نے آمیش کی حدیث سے روایت کیا ہے اور اس کو حسن قرار دیا ہے، اور ذکر کیا ہے کہ بعض راویوں نے اس حدیث کو ابن عمر پر موقوف کیا ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک نسبت نہیں کی۔ تو یہ حدیث غریب ہے اور اس کی اسناد میں شک کا امکان ہے، اس لیے کہ ابو حاتم فرماتے ہیں، اس حدیث میں موجود سعد راوی کو میں نہیں جانتا سوائے ایک حدیث کے ساتھ، اور ابن جبان نے اس کی توثیق فرمائی ہے، اور اس سے اس عبد بن عبداللہ رازی کے سوا کسی نے حدیث روایت نہیں کی۔ واللہ عالم۔
الغرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ حدیث اسناد کے اعتبار سے صحیح معلوم نہیں ہوتی، لیکن اگر صحیح اور محفوظ بھی تسلیم کر لیا جائے تو یہاں حدیث میں الکفل نامی شخص کا ذکر ہے، اور ہم نے پہلے جس کا تذکرہ کیا وہ ذوالکفل ہے، جس کا قرآن میں بھی ذوالکفل نام سے تذکرہ آیا ہے، لہٰذا دونوں جدا ہو جائیں گے۔ جی ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو پسند آئی ہو تو اسے ضرور لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سے سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو پہلے ملے۔